نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 4 رمضان المبارک ہے اور ہم بلا تاخیر اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی فضل البکاء من خشیۃ اللہ تعالی۔ حدثنا حناد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الزرع ولا يستمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، ہرگز بھی وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کی خشیت سے رویا، اللہ کے خوف سے رویا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سامنے روئے، اپنے اللہ سے رونے کے لیے تنہائی میں، تاریکی میں اللہ تعالیٰ کے آگے اس نے ایک آنسو بھی بہا لیا، تو فرمایا کہ ایسا آدمی جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، خشیت رکھتا ہو، وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رونا اور آنسو بہانا اور رونا دھونا ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے اپنے بزرگوں کے یہاں ہم نے اس کا بڑا معمول دیکھا، اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے ایسے رویا کرتے تھے کہ جیسا لگتا تھا کہ معصوم بچے ہیں جن سے کوئی چیز چھین لی گئی ہو۔ فرمایا کہ کوئی آدمی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے رونے والا ہو، حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ دودھ واپس تھنوں میں داخل ہو جائے۔ یعنی جس طرح ایک تھن سے دودھ نکل آتا ہے، اس کے بعد کسی بھی طرح سے اس کو واپس تھن میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اگر ایک آدمی جو اللہ کے سامنے اس کے خوف سے، خشیت سے آنسو بہانے والا ہے، وہ جہنم سے گویا کہ نکل آیا ہے، اب جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، کہ کبھی بھی کسی آدمی کے اوپر اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کی آگ جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہر وہ آدمی جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہو، فی سبیل اللہ سے مراد سبیل جہاد ہے کہ جہاد کے راستے میں نکلا ہوا ہو، فی سبیل اللہ سے مراد سبیل تعلیم ہے، علم کے راستے میں نکلا ہو، فی سبیل اللہ سے مراد سبیل تبلیغ ہے، تبلیغ کے راستے میں نکلا ہو، دعوت و تبلیغ کے راستے میں، فی سبیل اللہ کے سے مراد سفر حج ہے، اعمال خیر کے لیے سفر کرنا ہے، یہ سارے کے سارے کار خیر فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان فی سبیل اللہ کے اندر سب سے افضل مرتبہ جہاد کا ہے، اور سب سے افضل راستہ جو ہے فی سبیل اللہ کا وہ جہاد کا ہی راستہ ہے، اور قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ فی سبیل اللہ کا استعمال جہاد کے لیے ہی اور سفر جہاد کے لیے ہوا ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے راستے فی سبیل اللہ کے زمرے میں ہی آتے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کے راستے کی غبار اس نے اپنے جسم پر کھائی ہو، راستے کی دھول مٹی اپنے جسم پر کھائی ہو، تو جہنم کی آگ اس پر جمع نہیں ہوگی۔ باب ما جاء فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا۔ یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے بارے میں کہ اگر تم وہ چیزیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا کم کر دو۔ حدثنا اسرائیل عن ابراہیم بن مہاجر عن مجاہد عن مورخ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اتت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع 40 اصابع الا وملك واضع جبهته لله ساجدا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف کے ذریعے سے آخرت کے احوال، جنت کے احوال، کبھی قبر کے حالات اور وحی الہی کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ایسی سنوا دیا کرتے تھے جو ایک عام آدمی کبھی نہیں سنتا تھا۔ فرمایا کہ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، اور یہ حق ہے اس کا کہ وہ لپیٹ دیا جائے، اور آسمانوں کے اوپر کوئی 4 انگلی کی جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے کہ جہاں پر ایک فرشتہ اللہ کے آگے سجدے میں نہ گرا ہوا ہو۔ یعنی جو فرشتے اللہ تعالیٰ کی ملکوت اور جبروت کو اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں، ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی، اتنی مجال نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے رتی بھر بھی روگردانی کر سکیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت سجدے کی حالت میں پڑے رہتے ہیں۔ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اور خدا کی قسم جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسنا کم کر دو اور رونا زیادہ کر دو۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفرش، حتیٰ کہ تم عورتوں سے لذت بھی نہ اٹھا سکو اپنے بستروں کے اوپر، اتنا تم پر خوف طاری ہو جائے اگر وہ چیزیں کھل جائیں تمہارے سامنے جو میرے سامنے کھل چکی ہیں۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ تعالی، اور تم نکل جاؤ چٹیل میدانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے، یعنی تم اتنے ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے چٹیل میدانوں میں اور پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ اللہ اللہ کرتے ہوئے۔ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ، تم یہ کہو کہ کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ کے ختم کر دیا جاتا۔ یعنی انسان کا جب محاسبہ ہوگا اور انسان سے جب حساب کتاب لیا جائے گا، وہ اتنا سخت اور شدید مرحلہ ہوگا کہ انسان اس وقت یہ سوچے گا کہ کاش جس طرح یہ بے جان ہے، یہ درخت ہیں، یہ پودے ہیں، یہ پتے ہیں، یہ جانور ہیں، جس طرح ان سے ان کا حساب کتاب نہیں لیا جا رہا، ان کی دنیا میں ایک وقت تک کی ان کی جو ہے وہ حیثیت تھی اور اس کے بعد وہ حیثیت ختم کر دی گئی، ان سے کوئی حساب کتاب اور معاملہ نہیں کیا گیا، تو کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ کہتے کہ کاش کہ میں کسی درخت کا پتا ہوتا جو ٹوٹ جاتا، کاش کہ میں کسی تنکا ہوتا جو کہیں جو ہے وہ زراعت میں بکھیر دیا جاتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا باب ما جاء من تكلم بالكلمة ليضحك الناس۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ ایک آدمی ایک کلمہ کہتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، حالانکہ وہ آدمی اس بات کے اندر جھوٹا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی کو صرف ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت نہیں، یعنی جیسے کہ ہماری ایک عام عادت ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں کہ یار سامنے والے کو ہنسانا، تفریح کرنا، مذاق کرنا مقصد تھا، اور ہمارا حقیقت یا سنجیدہ اس سے لینا مقصد نہیں تھا، اور ہم صرف ہنسانا چاہتے ہیں اس کو اس بات سے، اس سے زیادہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحه رضي الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، کہ بعض اوقات انسان ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جس کے اندر کہنے میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں نیچے 70 درجے نیچے گر جاتا ہے۔ سوچیں، ہم بے دہانی میں بعض اوقات اتنے برے کلمات اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، بعض اوقات اتنے تکلیف دہ کلمات زبان سے نکال دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کہا۔ ہم نے کسی کالے کو کالا کہہ دیا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوا، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے دل پہ کیا لگی۔ ہم نے کسی جو ہے وہ معیوب زدہ آدمی کو، لنگڑے کو لنگڑا کہہ دیا، ہم نے کسی جو ہے وہ ایسے آدمی کو کہ جس کو کوئی بیماری تھی، ہم نے اس کو اس بیماری سے اس کو جو ہے وہ اشیمڈ کر دیا، ہم نے باڈی شیمنگ کر دی جس طرح آج کل ایک عام دستور اور رواج ہے۔ ہم نے کسی کو جو ہے وہ لفنگا کہہ دیا، ہم نے الٹا سیدھا والدین کو سنا دیا کھری کھری، اور ہمیں اس کا خیال بھی نہیں ہوا کہ مجھے کون کچھ کہنے والا ہے۔ حالانکہ فرمایا کہ ان کلمات کی وجہ سے، ان زبان سے نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بعض اوقات انسان جہنم کے گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ تو انسان اپنی زبان کی بہت حفاظت کرے، بہت سوچ سمجھ کے بولے کہ انسان کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہلاکت ہو ہلاکت ہو ہلاکت ہو، تباہی ہو بربادی ہو اس آدمی کے لیے جو یحدث بالحدیث ایسی بات کو بیان کرتا ہے صرف لوگوں کو ہنسانا مقصد ہے، فیکذب لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے۔
یعنی لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ فرمایا ایسے آدمی کے لیے ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو۔ اتنی زیادہ سخت وعیدیں ہیں۔ آپ سوچ لیں کہ ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے کتنے من گھڑت جھوٹے قصے بنا لیتے ہیں کہ صرف اس لیے کہ تاکہ لوگ ہنسیں گے۔ اسٹینڈ اپ کامیڈین کرتے ہوئے لوگ کتنے من گھڑت جھوٹے جھوٹے واقعات اور قصے بنا بنا کے لوگوں کو سناتے ہیں، صرف اس لیے کہ شاید لوگ ہنس جائیں، ان کو ایک لافٹر مل جائے۔ لافٹر کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں جھوٹ بول کر ہنسانے والے کو تباہی اور بربادی سے تعبیر کیا گیا ہے۔